آج 5 رجب پہلے جمعۃ المبارک کے دن سب کام چھوڑ کر صرف 1 منٹ کی تسبیح کر لو۔ ہزاروں حاجتیں پوری، دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، کاروبار میں برکت، سب لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، ابھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 رجب پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی قسمت پر لگے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نصیب کے لکھے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ میں کہتی ہوں کہ نصیب لکھنے والا خود کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تو مجھے پکار تو صحیح، میں تیری تقدیر پر لگے بند تالے کھول دوں گا۔ آج کی یہ خاص تسبیح ان کے لیے ہے جن کی دعائیں برسوں سے آسمان پر رکی ہوئی ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر آج تمہاری جیب میں پیسہ نہیں ہے، اگر آج تم قرض کے بوجھ تلے اتنے دب چکے ہو کہ تمہیں خودکشی کرنے کے خیالات آتے ہیں، اگر آج تمہارے گھر میں راشن ختم ہے اور بچوں کی آنکھوں میں حسرت ہے، تو رک جاؤ۔ آج کی یہ تسبیح تمہارے لیے اللہ کا وہ تحفہ ہے جو تمہاری 7 نسلوں کی غریبی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی۔ اگر آج تم نے یہ پوری ویڈیو دیکھ لی اور پورے یقین سے یہ تسبیح پڑھ لی تو سورج ڈھلنے سے پہلے تمہارے نصیب کا بند تالا کھل جائے گا۔ اگر آج بھی آپ نے یہ ویڈیو چھوڑ دی تو پھر پوری زندگی حالات کا رونا مت رونا، کیونکہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے اور آپ نے غفلت میں یہ وقت گزار دیا۔ اللہ رب العزت کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، وہ ناکافی ہے۔ اس مالک کائنات نے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے، ہمیں اپنی زندگی میں ماہ رجب المرجب کا پہلا جمعۃ المبارک نصیب فرمایا۔ آج صرف 5 رجب نہیں بلکہ آج ہفتے کا وہ مبارک دن ہے جسے جمعۃ المبارک کہا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، جمعے کا دن قوت کا دن ہے، جمعے کا دن استقامت کا دن ہے، جمعے کا دن بڑی فتوحات کا پیش خیمہ مانا جاتا ہے۔ جب رجب جیسا عظیم الشان مہینہ ہو جو خود اللہ کا مہینہ ہے اور اس میں جمعۃ المبارک جیسا دن آ جائے تو عرش الہی سے رحمتوں کے فیصلے کس رفتار سے ہو رہے ہوں گے، اس کا تصور کرنا بھی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ آج کی یہ ویڈیو جو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، یہ محض ایک ویڈیو نہیں ہے بلکہ یہ تمام لوگوں کے لیے زندگی کی ایک نئی کرن ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی قسمت کے ستارے ہمیشہ کے لیے گردش میں آ چکے ہیں۔ وہ لوگ جو مایوسی کی گہری اندھیریوں میں بھٹک رہے ہیں، جو ہر رات اپنے آنسوؤں سے مسلح کو بھگوتے ہیں اور صبح پھر اسی اداسی، اسی کرب اور اسی تڑپ کے ساتھ بیدار ہوتے ہیں کہ آج کا دن بھی گزرے ہوئے کل کے جیسا ہی مشکل ہوگا۔ آج میں آپ کو وہ باتیں بتانے جا رہی ہوں، جو راز فاش کرنے جا رہی ہوں، جو آپ کے دل کے بند تالوں کی چابی ثابت ہوں گے۔ آج ہم صرف ایک رسمی وظیفہ نہیں پڑھیں گے بلکہ آج ہم اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے پالنے والے کو اس کے محبوب مہینے کے پہلے جمعۃ المبارک کے صدقے اس طرح منائیں گے کہ وہ ہمیں خالی ہاتھ موڑنے سے پہلے ہماری تمام تقدیر بدل دے۔ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری پوری امت کا مہینہ ہے۔ ذرا اس جملے کی گہرائی میں جائیں۔ جس مہینے کی نسبت براہ راست اللہ پاک کی ذات اقدس کے ساتھ ہو، اس مہینے کے پہلے عشرے اور بالخصوص اس پہلے جمعۃ المبارک کے دن کی کیا فضیلت ہوگی۔ آج کا دن ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھروں میں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جن کے دسترخوانوں پر برکت ختم ہو چکی ہے، جن کے سروں پر قرض کے پہاڑ کھڑے ہیں، جن کے جوان بیٹے اور بیٹیاں بے روزگاری کی وجہ سے
ذہنی مریض بن رہے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کا یہ دن آپ کی زندگی میں وہ انقلاب لائے گا جس کا آپ نے خوابوں میں بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ میں بخوبی واقف ہوں کہ آج کا انسان کس قدر اذیت میں ہے۔ مہنگائی کے اس بے رحم طوفان نے غربت کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ بجلی کے بھاری بل، بچوں کی تعلیمی فیس، بیماریوں کے اخراجات اور روزمرہ کی ضرورتوں نے انسان کو اس قدر ذہنی کرب اور دباؤ میں مبتلا کر دیا ہے کہ اب اسے سجدوں میں بھی وہ سکون نہیں ملتا جو پہلے ملا کرتا تھا۔ انسان تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر یہ سوال کرتا ہے کہ یا اللہ، میں تو تیرا نام لیوا ہوں، میں تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، پھر میرے ساتھ ہی یہ آزمائشیں کیوں، میرے گھر میں ہی یہ تنگی کیوں؟ ناظرین یاد رکھیں، آزمائشیں کبھی گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں تو کبھی درجات کی بلندی کے لیے، لیکن میرے رب نے ہمیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑا۔ اس نے ہمیں رجب جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا ہے تاکہ ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کریں، اپنی توبہ کے ذریعے اپنے گناہوں کا میل دھو ڈالیں اور اس سے اپنی مرادیں مان سکیں۔ آج اگر آپ بے روزگار ہیں یا آپ کی نوکری میں برکت نہیں ہے، آپ دن رات کام کرتے ہیں لیکن مہینے کے آخر میں آپ کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کا روحانی تعلق کمزور ہو چکا ہے۔ بہت سے بہن بھائی مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر پر کسی نے بندش کر دی ہے، ہماری ترقی رک گئی ہے، کسی کی بری نظر لگ گئی ہے۔ یاد رکھیے گا، حسد اور جادو برحق ہے، لیکن اللہ کا کلام، اللہ کی یہ تسبیحات ہر قسم کی بندش کو کاٹنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آج 5 رجب پہلے جمعۃ المبارک کے دن جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہر قسم کی رکاوٹ کو اس طرح ختم کر دے گا جیسے سورج کی روشنی اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ نے بس آج کی اس ویڈیو کے ایک ایک لفظ کو دل کی تختی پر لکھنا ہے، کیونکہ آج آپ کی زندگی کو بدلنے کا سفر شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھیں، وظیفہ صرف الفاظ کو دہرا لینے کا نام نہیں ہے، وظیفہ ایک عبادت ہے، وظیفہ ایک پکار ہے، ایک فریاد ہے۔ جمعے کے دن کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ دن دشمنوں پر فتح پانے کا دن ہے۔ آج یہ تسبیح آپ پڑھیں گے، وہ آپ کے سب سے بڑے دشمن یعنی غربت اور تنگ دستی کے خلاف آپ کی فتح کا اعلان ہوگی۔ وظیفہ شروع کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین کامل ہو۔ اگر آپ کے دل کے کسی کونے میں یہ وہم ہوا کہ پتہ نہیں میرا کام ہوگا یا نہیں، تو آپ کی محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اس لیے آج یہ گمان رکھیں کہ 5 رجب پہلے جمعۃ المبارک کا دن گزرنے سے پہلے آپ کی تقدیر کا فیصلہ بدل چکا ہوگا۔ باوضو ہو کر ایک تنہا کونے میں بیٹھ جائیں جہاں کوئی آپ کی توجہ نہ بھٹکائے۔ عمل کا باقاعدہ آغاز آپ نے درود ابراہیمی سے کرنا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بغیر کوئی بھی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی۔ درود وہ پروانہ ہے جو آپ کی عرضی پر قبولیت کی مہر لگاتا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 5 رجب پہلے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گی کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔
3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں اور اپنے ذہن میں اپنی اس بڑی پریشانی یا حاجت کو لانا ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لو۔ آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کے لیے پڑھ لو۔ کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی، اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج 5 رجب پہلے جمعۃ المبارک کے دن پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ ذرا تصور کریں، جب آپ کہتے ہیں لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی داتا نہیں، اور پھر کہتے ہیں الا اللہ یعنی سوائے اللہ کے، تو آپ کائنات کی سب سے بڑی سچائی کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ یہ اقرار کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ یہ کلمہ آپ کے دل سے دنیا کی محبت، لوگوں کا خوف اور دولت کی ہوس نکال کر صرف اللہ کا ڈر پیدا کر دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے پوری دنیا اس سے ڈرنے لگتی ہے، اور جس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے رزق اس کے پیچھے ایسے بھاگتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے پہلا کلمہ کتنی بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے ہوئے اپنے ہر دکھ کو اللہ کے سامنے پیش کریں، یہ سوچیں کہ یا اللہ اب میں نے تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا۔ جب آپ کی یہ نیت پختہ ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے غیب سے آپ کے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے اور بے سکونی کا خاتمہ کر دے گی اور نور ایمانی سے آپ کا سینہ منور کر دے گی۔ یہ کلمہ صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے اور سب سے بڑی طاقت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے خلوص دل سے ایک بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص کلمہ طیبہ کی کثرت کرتا ہے، جب وہ قیامت کے ہولناک دن اپنی قبر سے اٹھے گا جہاں ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اس وقت کلمہ پڑھنے والے کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ لوگ اسے دیکھ کر رشک کریں گے کہ یہ کون سا نبی یا ولی ہے، فرشتے پکاریں گے کہ یہ وہ امتی ہے جو دنیا کی رنگینیوں میں گم نہیں ہوا، بلکہ جس کی زبان ہر وقت
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نور سے تر رہتی تھی۔ آج 5 رجب پہلے جمعۃ المبارک کے دن جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے تو تصور کریں کہ آپ اپنے چہرے پر وہ نور سجا رہے ہیں جو قبر کی اندھیری رات میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ پہلے نمبر پر جب آپ 100 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، اور جس نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لی اسے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے۔ آج آپ سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں بلکہ پوری کائنات اس کے ایک اشارے کی محتاج ہے۔ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر آپ اللہ کی اس صفت کو پکار رہے ہوتے ہیں جو رزق دینے والی ہے۔ بزرگان دین کا تجربہ ہے کہ جو شخص رجب کے مہینے میں 3 بار سورہ اخلاص کا معمول بنا لیتا ہے اللہ پاک اس کے گھر کی دیواروں سے برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اگر آپ کے کاروبار پر کسی حاسد نے بندش کر دی ہے، اگر آپ کی دکان پر گاہک نہیں آتے، اگر آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ٹکتا تو آج یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اپنے تمام گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں سے اتارنا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ جو بندہ سچے دل سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ 313 بار کی تعداد کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، یہ وہ تعداد ہے جس نے میدان بدر میں کفر کے تکبر کو خاک میں ملایا تھا۔ یہ وہ تعداد ہے جس نے ثابت کیا تھا کہ اگر اللہ کی مدد ساتھ ہو تو مٹھی بھر لوگ بھی ہزاروں کے لشکر پر غالب آ جاتے ہیں۔ آج آپ نے اپنے گناہوں کے خلاف، اپنی غربت کے خلاف اور اپنی ناکامیوں کے خلاف 313 بار استغفار کا لشکر کھڑا کرنا ہے۔ استغفار کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں ترقی عطا فرمائے گا۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے بلکہ یہ مال و دولت میں اضافے کا سب سے بڑا نسخہ ہے۔ جب آپ 313 بار استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو آپ کے پچھلے تمام گناہوں کے ریکارڈ مٹائے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارا ایک چھوٹا سا گناہ، کسی کا دل دکھانا، کسی کی حق تلفی کرنا ہماری بڑی سے بڑی دعا کے آگے دیوار بن جاتا ہے۔ آج اس دیوار کو گرانے کا وقت ہے۔ رو کر تڑپ کر گڑ گڑا کر اپنے مالک سے کہیں کہ یا اللہ میں تھک گیا ہوں، گناہوں کے بوجھ اٹھائے، اب مجھے معاف کر دے، اب میری تنگیوں کو دور کر دے۔ یاد رکھیں جب اللہ کسی سے راضی ہو کر اسے معاف کر دیتا ہے تو پھر اس کے لیے رحمتوں کے وہ دروازے کھلتے ہیں جن کا اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ استغفار کرنے والے کا چہرہ پرسکون ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی سے بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار لا الہ الا اللہ محمد
रसूल अल्लाह को पढ़ा। दूसरे नंबर पर आपने 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है। तीसरे नंबर पर आपने 313 बार अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है। जब आप ये तीनों आमाल मुकम्मल कर लें तो आखिर में दोबारा 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ा था। अब आपने मुसल्ले से उठना नहीं है, थोड़ी देर खामोशी से बैठें, अपने सर को सजदे में रख दें और अपने रब से वो तमाम बातें करें जो आप किसी इंसान से नहीं कर सकते। उसे बताएं कि आपका कर्ज कितना है, उसे बताएं कि आपके बच्चे कितने परेशान हैं, उसे बताएं कि आपकी बेटियां रिश्तों की मुंतजिर हैं। उसे सब पता है, लेकिन वो अपने बंदे की जुबान से सुनना पसंद करता है। याद रखिएगा, 5 रजब पहले जुमातुल मुबारक का ये दिन दोबारा नहीं आएगा। ये जुमातुल मुबारक की सातें बीत रही हैं। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और ग्रुप्स में शेयर किया करें। क्या पता आपके सिर्फ एक शेयर करने से किसी ऐसी बेवा माँ का भला हो जाए जो अपने बच्चों की भूख की वजह से परेशान हो और उसकी दुआ आपकी जिंदगी बदल दे। और इस वजीफे की बदौलत अल्लाह आपको बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाए। मोहतरम नाजरीन, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर कमेंट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।